پھر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ کہ بے شک تم نے تو ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ کہ تم نے معبود بنا لیا ہے بچڑے کو، وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ بس تم سب مل کے توبہ کرو اپنے باری کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ ظلم وہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ اپنی جان کے اوپر کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ عجل کا لفظ آیا ہے، یہ عجل سے بھی ہے، اور عجل جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں عجلت کرنا، ٹھیک ہے، تو جلدی سے کسی کام کا کرنا، جلد بازی کا ہونا جو ہے یہ اس لفظ کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تو عجل جو ہے وہ بچڑے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے جو ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے کے لیے بہت زیادہ جلدی سے کام لیا، کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ چند راتوں کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے جلدی سے ایک اپنے زیورات سے ایک گائے تراش کے اور اس کو جو ہے اپنا معبود ڈکلیئر کر دیا۔ اور یہاں پہ باری کا لفظ آیا ہے، یہ دو فرق ہیں الفاظ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خلق فرماتے ہیں اور ایک باریہ کا لفظ فرماتے ہیں۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو کہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والی ہو، لہٰذا اس میں جاندار بے جان ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ لیکن جب باری کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو کہ کسی ایسی چیز کو تخلیق کرتی ہے جس کا پہلے کوئی ماڈل نہ ہو، یعنی کہ بغیر کسی نمونے کے ماڈل کے کسی چیز کو جو ہے وہ تخلیق کر دینا۔ تو یہاں پہ بڑا خاص معنی بنتا ہے باری کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جو کہ بغیر کسی ماڈل کے جو ہے وہ نئی مخلوق تخلیق کرتا ہے، تم اسی رب کو جو ہے وہ کسی ماڈل میں تبدیل کر رہے ہو، یعنی کہ گائے کے ماڈل میں تبدیل کر رہے ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہ گائے جیسا ہوگا۔ کس قدر یہ جہالت کی بات ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سب ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو گے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سزا تو تھی، مگر اس سزا کے اندر بھی ان کے لیے رحمتیں بہت زیادہ تھیں۔ سزا کیا تھی کہ حکم یہ آیا تھا کہ جس نے بھی جو ہے بت پرستی کی ہے وہ، اور جس نے بت پرستی نہیں کی، جو اس سارے فعل سے الگ رہا، یا وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے وہ سارے عمل سے بچ گئے تھے، لہٰذا جس نے بت پرستی کی ہے یہ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا جس نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے بہت بڑا معاملہ یہ تھا کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے، بھائی بھائی کے سامنے آ رہا تھا، چچا بھتیجا ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لائیو یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادلوں کا سایہ کر دیا تھا جس میں اندھیرا تھا، لہٰذا اندھیرے میں شاید ایک دوسرے کو قتل کرنا جو تھا وہ آسان تھا، کہ ان کے لیے آسانی کر دی گئی۔ مگر اس میں معافی کیا ہے کہ جو بندہ مارا جائے گا اگرچہ اس نے بت پرستی کا جرم کیا ہوگا لیکن وہ شہید کا درجہ پا جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ بڑی سخت سزا ہے، لیکن دراصل میں آخرت کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں اس طریقے سے قتل کیا جانا ان کو آخرت کے بہت بڑے عذاب سے بچا گیا، اور پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے اللہ کے حکم پہ قتل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ بہرحال یہ بھی بعض مفسرین کرام کی طرف سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کے ہاں یہ سزا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم لہٰذا اللہ پاک نے تمہارے اوپر رجوع کیا۔ انہ هو التواب الرحیم کہ وہی ذات ہے جو بار بار توبہ قبول کرتی ہے، رحیم اور ہمیشہ سے رحم کرنے والی ذات ہے۔